السلام علیکم۔ 9 جولائی یہ یوم وفات ہے محترمہ فاطمہ جناح کی، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی، اور تحریک پاکستان میں کی خدمات کسی ڈھکی چوپے نہیں ہیں۔ وہ خاتون تھی جنہوں نے پوری زندگی تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی، پاکستانی قائم کے لیے وقف کر دی، اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کی مدد کرتی رہی، لیکن قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مفاد پرست میڈیا سیاستدانوں اداکاروں کی برسی پر تو بڑے واولے کرتا ہے، کیا محترمہ فاطمہ جناح کی برسی یاد ہے ان کو؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ خود سوچیں۔ تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دن رات تحریکی کاموں میں مصروف رہتے تھے، لہذا اس وقت ان کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ ان کی پہلی وائف کا بہت شروع میں انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد دوسری وائف بھی انتقال کر گئی تھیں۔ بیٹی وہ اپنے ننیال یعنی نانا نانی کے ساتھ رہنا پسند کرتی تھی، تو قائد اعظم اکیلے ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پہ قائد اعظم کا ساتھ دینے کے لیے ان کی چھوٹی بہن نے ساتھ دیا، اور خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر فاطمہ جناح نہ ہوتی تو شاید میں کامیاب نہ ہوتا۔ تو قوم کو فاطمہ جناح کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن آج میڈیا مختلف اداکاروں، مختلف گلوکاروں اور مختلف لوگوں کے مختلف مسخروں اور تمازبین کے بات تو بڑے شوق سے کرتا ہے، ان کے لیے پورا دینی ٹرانسمیشن چلاتا رہتا ہے، لیکن انتہائی تحریک پاکستان کے رہنما اور محسنین نے پاکستان کو مسلسل انداز کرتا رہتا ہے، تو اس سے جو ہے نا ان کی وابستگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈھاکہ میں متحدہ پاکستان کے حق میں ہونے والا آخری جلسہ ہے، جس میں فاطمہ جناح تقریر کر رہی ہیں، اور پورا ڈھاکہ بلکہ پورا مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش پاکستان زندہ باد کے نعرے سے گونج رہا ہے۔ بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب ہاتھ باندھے فاطمہ جناح کے سامنے کھڑے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ دل سے لگا رہے ہیں، لیکن فاطمہ جناح کو راستہ سے ہٹانے والوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ متحدہ پاکستان کے آخری بندھن کو توڑ رہے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ہی شیخ مجیب نے یہ جو ہے اپنا منصور 6 نکات پیش کیا، جو کہ مغربی پاکستان موجودہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ بظاہر اس سے عوام کو اتنا نقصان نہیں تھا، لیکن حکمرانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کے خود ساختہ حکمران بنے بیٹھے ہیں، ان کو بہت ڈر تھا، تو انہوں نے پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان آخری بندھن فاطمہ جناح کو کر دیا۔ یہ جلسہ ڈھاکہ میں متحدہ پاکستان کی حمایت میں آخری جلسہ ثابت ہوا، اور اس میں بانی بنگلہ دیش ہاتھ باندھے فاطمہ جناح کے آگے کھڑے ہوئے دل سے نعرہ لگا رہے، پاکستان زندہ باد، جوائے پاکستان جوائے بانگلہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ ہوا جس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 9 جولائی آج ایک عورت کی برسی ہے، اس عورت کی جس کے خاطر شیخ مجیب جو کہ بنگلہ دیش کا بانی ہے کہا جاتا ہے، اسی شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتا تھا، اور ان کے سامنے بازو باندھ کے کھڑا رہتا تھا، ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا۔ اس عورت کی برسی سے ہے جسے جنرل ایوب نے اپنی فوجی آمریت کو مضبوط کرنے کے لیے غدارہ سیکورٹریسٹ قرار دے دیا۔ اس عورت کی برسی ہے جس کے متعلق پاکستان کے پہلے سول آمر مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ شادی کیوں نہیں کرتی۔ اس جملے کو سن کر ایک برطانوی صحافی رو پڑا۔ یہ کیسی قوم ہے جو اس عورت پہ الزام لگاتی ہے جسے یہ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کہتی ہے۔ جنرل ایوب نے اس کو دھاندلیوں سے ہرایا تو اس وقت متحدہ پاکستان بھی ہار گیا، اور واقعی پاکستان بھی ہار گیا۔ پہلے غاصب اور آئین شکن کے سامنے ڈٹ جانے والی بہادر خاتون، بے وفا محسن کش قوم کی وہ بدقسمت ماں جس کی اولاد نے دل کھول کے اس کی توہین کی۔ یہ بات بھی بدقسمت پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے
کہ قائد اعظم کا وفات کے بعد فاطمہ جینہ کے قوم سے خطاب پابندی لگا دی گئی، جو کہ 1951 تک بقا رہی۔ لیاقت علی خان نے فاطمہ جینہ کے خطاب کا بہت سارا حصہ سینسر کروایا۔ فاطمہ جینہ ملت کی پاسبان کی بہن تھی۔ وہ ایوب سے جیت جاتی تو پاکستان واقعی آج ایشین ٹائیگر ہوتا۔ اس کے ہار کی سزا آج تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ پوری قوم سے درخواست ہے کہ وہ قوم کی محسن محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ جینہ کی ایثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں۔ فاطمہ جینہ بانی پاکستان قائد اعظم کی وہ عظیم بہن ہے جن کے بارے میں قائد اعظم نے خود فرمایا، اگر فاطمہ تحریک پاکستان میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اللہ قوم کے محسن دونوں بھائی بہنوں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، آمین۔ محترمہ فاطمہ جینہ کے خلاف اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان ان کے حواریوں کی جانب سے کردار کشی کی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی، جو کسی بھی مہذب قوم کے منہ پہ زوردار تماچا کے مترادف ہے۔ اس وقت کسی نے کہا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی، جو کہ آج بہت قوم کے حصے کا ہیرو بنا ہوا ہے۔ کسی نے اسے انڈین ایجنٹ قرار دیا، کسی نے ان کے انتخابی نشان لانٹین کو کتے کے گلے میں باندھ کر چھوڑ دیا، کتیا کے گلے میں باندھ کر چھوڑ دیا۔ یہ محسن کش قوم ہے۔ محترمہ فاطمہ جینہ پہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے قوم سے غداری کا الزام بھی لگایا گیا اور اس وجہ ان کی کتاب کے کچھ حصے کو چھپنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محترمہ فاطمہ جینہ جنہیں قوم نے مادر ملت اور خاتون پاکستان کا خطاب دیا، 31 جولائی 1893 یعنی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ قائد اعظم علی جناح کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ ان کے پیدائش کے وقت قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان میں مقیم تھے۔ فاطمہ جینہ ابھی 2 سال کی تھی کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ وہ اپنی بہن بھائی سے اس وقت ملے جب وہ 1896 میں بیرسٹر بن کر واپس آئے۔ 17 اپریل 1902 کو جب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر گھر کی تمام ذمہ داری بڑے بیٹے محمد علی جناح نے سنبھالی۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے خاندان بھر کی مخالفت مول کے فاطمہ جینہ کو بمبئی میں باندرا کے کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ پھر 1906 میں کھنڈاوالا کے سینٹ پیٹرکس اسکول میں داخل کرایا، جہاں سے انہوں نے 1910 میں میٹرک کیا۔ بھائی کی رفاقت نے فاطمہ جینہ کو بامحاورہ انگریزی بھی سکھا دی تھی۔ وہ مطالعے کی بہت شوقین تھی۔ بھائی کی لائبریری میں سیاست اور ادب پر بے شمار کتابیں پڑھ ڈالیں۔ 1913 میں سینئر کیمبرج کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ 1922 میں ڈگری حاصل کر کے اپنے شہر بامبے واپس آ گئیں۔ 1923 میں پریکٹس شروع کر دی۔ کوئی 6-7 سال تک انہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی پریکٹس جاری رکھی بلکہ میونسپل کی ایک ڈسپنسری میں غریب مریضوں کی مفت علاج بھی کرتی رہیں۔ 20 فروری 1929 کو قائد اعظم کی بیگم کا انتقال ہوا تو اپنے بھائی کے اکیلے پن کے خیال سے کلینک ختم کر کے ان کی اکلوتی بیٹی دینا اور قائد اعظم کا خیال رکھنے کی خاطر ان کے گھر منتقل ہو گئی۔ یہیں سے ان کی زندگی کا وہ عظیم سیاسی سفر شروع ہوا جو قائد اعظم کی وفات یعنی 11 ستمبر 1948 تک جاری رہا۔ انہوں نے شفیق بہن کی حیثیت میں اپنے بھائی کے کھانے پینے، لکھنے پڑھنے، ٹہلنے، لوگوں سے ملنے جلنے اور دیگر مصروفیات کا ایک نظام ترتیب دیا، سختی سے اس پہ کاربند رہیں۔ فاطمہ جینہ کی اپنی فیملی کے ساتھ ایک فوٹو، اس میں قائد اعظم، ان کی مسز اور فاطمہ جینہ موجود ہیں۔ قائد اعظم کو اپنی بہن پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ اپنی بیانات اس وقت جاری نہیں کرتے جب تک کسی بہن کو
دکھا نہ لیتے تھے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پہ کہ قائد اپنی بہن کے مشاہد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ ایک عام کارکن کی طرح رہتی تھی۔ فاطمہ جینہ ایک عام کارکن سے زیادہ مسلم کی کبھی کوئی حیثیت نہیں ملی قائد اعظم کی زندگی تک۔ قائد اعظم نے اقربا پروری برتتے ہوئے انہیں کبھی کوئی سیاسی عہدہ نہیں دیا۔ قائد اعظم کی سوچ تھی کہ عورتوں کے تعاون کے بغیر کسی قوم کی ترقی ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ قائد اعظم کا پیغام خواتین تک پہنچانے کے لیے دن رات ملک کے چپے چپے میں گئیں۔ انہوں نے تحریک نسواں کو منظم اور فعال بنایا۔ اسی طرح انہوں نے نوجوان مسلم طالبات کو بھی قومی سیاست سے آگاہ کیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ان کے مشن کو جلدی آگے بڑھا سکتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلم وومن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کر کے ان کے مستقل رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ ان کے دلچسپی سے تعلیم نسواں اور تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم ہوئے۔ قائد اعظم اور ان کی بہن جو کہ تحریک پاکستان سے بہت ڈیووٹیڈ تھی، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جب تک خواتین کو باہر نہیں نکالا جاتا، جب تک خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں شامل نہیں ہوتی، تحریک پاکستان کامیاب نہیں ہوگی، پاکستان بنانا مشکل ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور وہ دن رات انہوں نے اپنی محترمہ فاطمہ جینہ نے خواتین کو منظم کرنے میں صرف کیا۔ یہ بات صحیح ہے، نو نیشن کین رائز دا ہائٹ آف گلوری انلیس یور وومین آر سائڈ بائی سائڈ وتھ یو۔ فاطمہ جینہ حقوق نسواں کی بہت بڑی علمبردار تھیں۔ انہوں نے خواتین کی بیداری کے لیے بہت کام کیا۔ مادر ملت خواتین بھی اتنی مقبول تھیں کہ جب انہیں علم ہوتا کہ وہ کسی جنازہ جلسے سے خطاب کر رہی ہیں تو اپنا کام کاج چھوڑ کے انہیں سننے جاتی۔ ان جلسوں میں محترمہ جہاں انہیں مسلم لیگ کے مشن سے آگاہ کرتی، وہیں یہ بھی تلقین کرتی کہ مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کی جدوجہد میں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کریں۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے جہاں خرابی صحت کے بنا پر کوئٹہ میں تشریف لے گئے تو فاطمہ جینہ ہر طرح سے ان کی خدمت کی رہتی، دن رات ان کے ساتھ رہتی، راتوں کو جاگ کر انہیں دوائیاں اور آکسیجن وغیرہ فراہم کرتی۔ قائد اعظم کی بیماری نے ان پر دوہری ذمہ داری عائد کر دی تھی۔ وہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی روز ان کی ڈاک آرٹ فائلیں بھی پڑھ کر انہیں سناتی، پھر ان کی ہدایت سیکریٹری کو پہنچاتی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1948 کو ریڈیو پاکستان کراچی سے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں محترمہ فاطمہ جینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جس طرح وہ عظیم قائد کی زندگی میں قومی خدمت کرتی رہی ہیں، ان کے بعد بھی کرتی رہیں گی۔ وہ عوام سے اپنی ملاقاتوں میں نہ صرف سیاسی مسائل پہ گفتگو کرتی بلکہ پاکستان کے لیے آئین بنانے پہ بھی زور دیتی۔ مارچ 1956 میں دستور ساز اسمبلی کے دستور پاکستان منظور کرنے پہ محترمہ نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا، محترمہ فاطمہ جینہ جنوری 1960 سے لے کر جولائی 1967 تک قائد حزب اختلاف رہیں اور اس وقت کے امیر جنرل ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخاب لڑا۔ دستور منظور ہونے کے موقع پہ انہوں نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ 8 سال کی طویل جدوجہد کے بعد ملک کو ایک دستور نصیب ہوا ہے۔ اب ہم جمہوریت کے صحیح انداز میں طلوع ہوتے دیکھیں گے۔ اب عام انتخاب بغیر کسی تاخیر کے منعقد ہونی چاہیے۔ محترمہ وقت کے بہت پابند تھیں۔ صبح بیڈ ٹی کے ساتھ تمام اخبارات کا مطالعہ کرتی، پھر 10 بجے ناشتہ کرنے کے بعد نیچے دفتر میں بیٹھ کر تمام ضروری فائلیں اور ڈاک چیک کرتی ہیں۔ 1 بجے دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاتی اور شام 4 بجے اٹھ کر ملاقاتیوں سے ملتی، پھر باہر سیر کرنے چلی جاتی۔ وہ واپس آ کے رات کھانا کھاتی اور پھر بیڈ روم میں پہلے چلی جاتی۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا جس پہ آخری وقت تک سختی سے عمل پیرا نہیں۔ ایک بار افواہ کی ایک تقریب میں جس کا وقت شام 6 بجے کا تھا، محترمہ ٹھیک 6 بجے پنڈال میں پہنچ گئی۔ 500 افراد کی گنجائش والے ہال میں اس وقت صرف 25 کے قریب خواتین موجود تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے چاہا کہ پہلے انہیں چائے کے لیے لے جایا جائے تاکہ اس وقت تک کچھ اور خواتین بھی آ جائیں۔ جب ان سے چائے کا کہا گیا تو یہ کہتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی کہ چائے تو میں 4 بجے پیتی ہوں۔ اس پر بیگم رانا لیاقت علی خان نے معذرت کرتے ہوئے
ہوئے اصل صورتحال بتائی کہ میں نے خواتین سے درخواست کی تھی کہ وقت پر آ جائیں، مگر وہ اب تک نہیں آئیں۔ میں اس بات پہ شرمندہ ہوں۔ محترمہ نے اسٹیج کی طرف چلتے ہوئے کہا کہ آپ پروگرام شروع کرائیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ جن خواتین نے میرا لحاظ نہیں کیا میں ان کا لحاظ کروں؟ مادر ملت کو غلط بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ خلاف اصول باتوں پہ غصے میں آ جاتی تھیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے، سچے آدمی کی پہچان ہے۔ تاہم ان کی طبیعت میں ظرافت بھی موجود تھی۔ انہیں صاف گوئی اور کھری باتیں کرنے کی تربیت اپنے بھائی سے ملی تھی، اس لیے وہ جس سربراہ یا نظام مملکت میں کوئی خامی دیکھتی ہیں اسے فوراً عوام کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ پاکستان قوم کو ان کے بے باکی عذرات پہ بے حد فخر ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ میڈیا کے بہت سارے چینل ہیں، میڈیا کے ہزاروں یوٹیوب ہے، لیکن 9 جولائی کسی کو یاد نہیں۔ قوم کی ماں کہلانے والی فاطمہ جناح یاد نہیں، اپنی زندگی قربان کرنے والی فاطمہ جناح یاد نہیں، لیکن ان کا مذاق بنانے والے، ان پہ بہتان لگانے والے لوگ آج قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے انجام کو پہنچے ہیں، لیکن قوم کی بد نصیبی کے ان میں سے بعض لوگ آج بھی قوم کے ہیرو ہیں، جنہوں نے یہ محترمہ فاطمہ جناح کی توہین کی، ان کا مذاق بنایا۔ اللہ قوم کو توفیق دے کہ اپنے محسنوں کو پہچانے۔ محسنوں کا نظر انداز کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، کبھی سکون نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے محسنوں کو پہچاننے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترمہ صرف سیاسی امور میں نہیں بلکہ فلاحی اور تعلیمی امور میں بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کو حوصلہ افزائی کے لیے مالی امداد کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ خود انہوں نے کیا تعلیمی ادارے قائم کر رکھے تھے۔ ان کے کوششوں کے بدولت کراچی میں ایک اسکول قائم کیا گیا جس کا نام ان کے لقب پر خاتون پاکستان رکھا گیا۔ 1963 میں یہی اسکول خاتون پاکستان کالج بن گیا۔ وہ مالی بحران سے گزرنے والے تعلیمی اداروں کو نہ صرف خود احتیاط دیتی بلکہ آسودہ حال لوگوں سے بھی درخواست کرتی تھی۔ محترمہ اپنی اکثر و بیشتر تقاریر میں اپنی قوم کو اردو پڑھنے، بولنے اور اردو کو ترقی دینے کی ہدایت کی۔ ان کے خیال میں اردو ہی سرکاری زبان بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اردو میں ہی قومی اور مشترکہ زبان بننے کی اہلیت ہے۔ وہ پاکستان کو صوبائیت کے بجائے مرکزیت کے پیمانے بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں نہ کوئی سندھی، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ بنگالی، نہ ہی سرحدی ہے، بلکہ سب پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں، صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ وہ صوبائیت کو غیر اسلامی چیز سمجھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے اتحاد و اتفاق کی رہبری ریکارڈ صوبائیت ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ انتہائی سلوک نہیں رکھا۔ محترمہ کو پاکستان کے عوام سے بہت محبت تھی۔ جب اسلام اور جمہوریت کے نام پر بننے والے ملک ماشاء اللہ نافذ ہوا تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ پھر انہوں نے اس معاملے پہ نہ صرف بیانات اور تنقید سے کام نہیں چلایا، بلکہ صدر ایوب خان نے ماشاء اللہ ہٹا کر صدارتی انتخاب کا اعلان کیا تو وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے میدان عمل میں نکل آئیں، اگرچہ ان کی عمر اور صحت دونوں ان کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ صدارتی انتخاب کے اعلان کے بعد خواجہ ناظم الدین کی کاوشوں کے نتیجے میں 31 جولائی 1964 کو ملک کے بڑے 5 سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے متحدہ حزب مخالف COP کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کے نام سے ایک جماعت تشکیل دی، جس نے اپنا منشور پیش کرتے ہوئے محترمہ کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ حکومتی حلقوں کو اس بات کی قطعی امید نہ تھی کہ کوئی ایسی شخصیت کو بھی صدر ایوب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے جو ان کے لیے سخت مقابلے کا سبب بنے۔ عوام اس کمزور لیکن سچائی اور صداقت کی آواز پہ لبیک کہہ رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ محترمہ یقیناً اکثریت الیکشن جیت جائیں گی۔ محترمہ صدر ایوب خان کی اس بات کو اپنی تقاریر میں موضوع بنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ رہے تو پاکستان کا استحکام ختم ہو جائے گا۔ محترمہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے مستقبل کا انحصار کسی ایک شخص کی زندگی پر نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی شخص قیامت تک نہیں رہتا۔ ہم ایسا نظام کیوں نہ اپنائیں جس میں ملک ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ملک جمہوریت کی راہ پہ گامزن رہے گا۔ قائد اعظم اس دنیا میں نہیں رہے لیکن پاکستان موجود ہے، انشاءاللہ قائم دائم رہے گا۔ ایوب خان اور ان کے حواریوں نے فاطمہ جناح کو
تنگ کرنے اور ان کو تکلیف دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فاطمہ جناح کے وفات پہ ان کے خاندان نے آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا جو کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ سرکاری موقف کے مطابق ان کی وفات ہارٹ اٹیک سے ہوئی۔ باوجود ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کے فاطمہ جناح نے ڈھاکہ اور کراچی سے سویپ کیا اور ڈھاکہ محترمہ کے چیف پولنگ ایجنٹ کا کردار عوامی لیگ کے بانی شیخ مجیب نے ادا کیا، لیکن دور دراز علاقوں میں جہاں پہ اس وقت ظاہر میڈیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، دور دراز علاقے جو بڑے شہروں سے کٹے ہوئے تھے اور وہاں سے اطلاع آنے میں بھی مہینوں یہ دنوں کا فاصلہ تھا، وہاں کے نتائج کا اعلان شام کو کر دیا گیا، جس سے دھاندلی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں کا نتیجے کا اعلان ان کا نتیجہ کراچی میں شام کو پہنچ گیا، جبکہ کراچی کا اپنا رزلٹ تیار نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ قوم کی بد نصیبی تھی کہ ملک کے فلاح کے لیے ایک بہتر منصوبہ لانے والی محترمہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ 2 جنوری 1965 کو ملک کی تاریخ کا اہم دن تھا۔ اسی روز صدارتی الیکشن ہو رہے تھے۔ شام تک غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ محترمہ ایوب خان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ انتخاب میں شدید دھاندلی کی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے اپنے عام زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ جب وہ ہار کی خبر سن کر محترمہ کے حامی سطح افسردہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ضروری نہیں کہ اگر بعض حالات یا وجہ کے بنا پر ہم وہ کچھ حاصل نہ کر سکے تو موقع ملنے پہ اس کے لیے کوشاں بھی نہ رہیں اور سرے سے ہمت ہار دیں۔ ہم خواہ کتنی سکھ جائے پھر بھی ہر موقع پہ اپنی راہیں ہم کتنا ہی دل برداشتہ ہو جائے لیکن ہر مائع پہ اپنی راہیں اور نئی امیدیں نئی ولولے ہمارا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انسان کتنا ہی مکمل کیوں نہ ہو، اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے جب موقع ملے حالات سازگار ہو تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک ناکامی زندگی بھر کی ناکامی کا نام تو نہیں، ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ ناکام ہوئیں، کبھی ہمیں ہمت نہیں رہنا چاہیے، مسلسل جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ قائداعظم کے گورنر جنرل بننے کے بعد وہ کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں رہتی تھیں، تاہم بھائی کی وفات کے کچھ عرصے بعد وہ قصر فاطمہ جناح میں منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے ایک بکری، کتا اور بطخ پال رکھا تھا۔ لان میں ڈھیروں رنگ برنگے پھول لگا رکھے تھے۔ ان کی دیکھ بھال وہ خود کیا کرتی تھیں۔ اپنی طویل جدوجہد پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ لوگوں نے جب اچانک کی خبر سنی تو ان کی موت کا یقین نہیں آیا۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ بھلی چنگی تھی، نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی حادثہ، پھر ایسا کیوں ہوا؟ لوگ ہزاروں کی تعداد میں قصر فاطمہ پہنچ گئے۔ ہر دل میں غم تھا، آنکھیں اشکبار تھیں۔ پورے ملک میں سرکاری سوگ منایا گیا، قومی پرچم سرغنوں کیا گیا۔ محترمہ نے اپنی زندگی میں خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس وقت کراچی کمشنر انہیں عام قبرستان میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے حکومت سے رابطہ کر کے اس کی اجازت لی اور بالآخر انہیں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ محترمہ کے جنازے میں 5 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے۔ ان کے عوامی حقوق قیام پاکستان کی تحریک کا قائداعظم کے ساتھ لاجواب کمٹمنٹ کی بدولت ان کو مادر ملت خاتون پاکستان کا خطاب دیا گیا۔ لمحہ فکریہ ہے کہ میڈیا کے بہت سارے چینل ہیں، میڈیا کے ہزاروں یوٹیوب ہے، لیکن 9 جولائی کسی کو یاد نہیں۔ قوم کی ماں کہلانے والی فاطمہ جناح یاد نہیں، اپنی زندگی قربان کرنے والی فاطمہ جناح یاد نہیں، لیکن ان کا مذاق بنانے والے، ان پہ بہتان لگانے والے لوگ آج قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے انجام کو پہنچے ہیں، لیکن قوم کی بد نصیبی کے ان میں سے بعض لوگ آج بھی قوم کے ہیرو ہیں، جنہوں نے یہ محترمہ فاطمہ جناح کی توہین کی، ان کا مذاق بنایا۔ اللہ قوم کو
توفیق دے کہ اپنے محسنوں کو پہچانیں۔ محسنوں کا نظر انداز کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، کبھی سکون نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے محسنوں کو پہچاننے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔